ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، اور اگر کسی کی زیادہ خدمت پر باپ نے اپنی بڑی اولاد کو یا زیادہ خدمت کرنے والے کو زیادہ دے دیا تو قیامت کے دن یہ باپ پکڑا جائے گا، چاہے کتنا بڑا حاجی ہو، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندے کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اتنا یاد رکھنا۔ اس میں عدل ہونا چاہیے، اس میں انصاف ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر کسی بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں وہ اس کا اجر پائے گا۔ لیکن زمین اور جائیداد اور وراثت کے بٹوارے میں سے وہ آدمی کم اور زیادہ کم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کم مل جائے کسی کو زیادہ مل جائے، اس کے لیے اصول بنے ہوئے ہیں۔ بیٹوں کا کتنا، بہن کا کتنا، ماں کا کتنا ہے، اس کا کتنا، اس کا کتنا، سب کا بنا ہوا ہے۔ اور اس کو کسی اچھے عالم سے جو علم الفرائض کا ماہر ہو اس سے یہ سارے کے سارے مسئلے پوچھنا چاہیے۔ ہر چیز کے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ ہر چلتے پھرتے سائیکل پہ چلنے والے حاجی نمازی سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے۔ ہر چیز کا اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے آنکھ بھی آپ کی خراب ہے تو کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، دانت میں درد ہے تو ڈینٹل کے پاس جاؤ گے، ہارٹ میں پرابلم ہے تو کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے۔ تو آپ کا مسئلہ جس نوعیت کا ہے اس نوعیت کے ایکسپیرینس ہولڈر عالم سے آپ وہ مسئلہ پوچھیے جس کو اس مسئلے میں ایکسپیرینس ہو، اس مسئلے میں تجربہ ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے، دیکھیے عدل اور انصاف کیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور کان میں کچھ کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا اور میں پکڑا بھی گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے، اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اس کو کوڑے مارو، 10 کوڑے لگاؤ۔ چلو، اس نے اپنا جرم قبول کر لیا، اس یہودی نے اس کو 10 کوڑے مارو۔ حضرت علی کا خادم قمبر جب کوڑے لگانے لگا تو کوڑے لگاتے لگاتے وہ بھول گیا کہ میں نے 9 کوڑے لگائے یا 10 لگائے، میں نے 9 کوڑے لگائے یا 10۔ جب 10واں کوڑا اس کو لگ گیا اس یہودی کو تو وہ بھول گیا کہ میں نے 9 لگائے یا 10، تو اس نے 9 شمار کرتے ہوئے ایک کوڑا اور مار دیا، حالانکہ یہ 10 لگ چکے تھے، وہ 11واں لگ گیا۔ اس کو شک ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10، تو اس نے سوچا چلو 10 ہوں گے تو کیا 9، شک ہو گیا تو ایک اور مار دیا۔ اس یہودی نے حضرت علی کے دربار میں جانے کے بعد حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، آپ کے خادم نے، آپ کے غلام نے مجھے ایک کوڑا زیادہ مارا ہے۔ انڈیا، نیپال اور پوری دنیا کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج اور ان ملکوں کے چلانے والے حکمراں ذرا غور کریں کہ حضرت علی چیف منسٹر ہیں، حضرت علی امیر المومنین ہیں۔ حضرت علی نے فوراً اپنے غلام سے کہا یہودی کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ، اے قمبر یہودی کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے۔ یہودی کہہ رہا ہے ایک کوڑا زیادہ مارا ہے، تم کیا کہو گے؟ قمبر نے کہا میں اس کو کوڑے مار رہا تھا، مجھے شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا، 9 مارا یا 10، حالانکہ میں 10 مار چکا تھا، لیکن شک یہ ہوا کہ 9 ہے یا 10، اس لیے میں نے 10 پورا کرنے کے لیے ایک اور مار دیا۔ وہ ایک زیادہ ہو گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہہ رہا ہے، یہ گن رہا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہوگا وہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا، اس لیے کہ میں ڈاؤٹ، مجھے شک ہو گیا تھا کہ 9 ہے یا 10۔ حضرت علی نے کہا جب تمہیں شک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کی بات مانی جائے گی، اور یہودی کی بات میں دم ہے، وہ گن رہا تھا۔ اور ظاہر ہے آپ کے دن کتنے گزر گئے آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو جیل میں رہتے ہیں ان کو ایک ایک دن معلوم ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اور ہم سے زیادہ یہ کون جان سکتا ہے؟ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ سب معلوم ہوتا ہے، اتنے دن اتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ تو جو سزا پا رہا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ کتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، تو اس کو معلوم تھا کہ 11۔ حضرت علی نے کہا یہودی کی بات مانی جائے گی، اور اب کوڑا یہودی کو دے دیا، یہودی ایک کوڑا پکڑو اور ایک کوڑا تم بھی میرے غلام قمبر کو مارو۔ یہودی کو کوڑا دیا،
اور اس یہودی نے ایک کوڑا کمبر کو مارا، یہودی نے مارا جبکہ حکومت اپنی، لیکن یہودی کو کوڑا دیا اور یہودی نے ایک کوڑا علی کے خادم کو کمبر کو لگایا۔ یہ عدل، یہ انصاف بتلاتا ہے کہ اسلام ہی دین عدل ہے، اسلام ہی دین عدل ہے، اور عدل میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، امیر غریب نہیں دیکھا جاتا۔ اور اسی لیے سب سے بڑے عادل محمد رسول اللہ نے کہا تھا، جاؤ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لوگوں نے کہا بڑے امیر گھر کی ہے، فرمایا کچھ بھی ہو چوری میں پکڑی گئی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب ہاتھ کاٹ دیا گیا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول لوگ چڑھا رہے ہیں، اتنے امیر اور بارسوخ گھر کی امیر اور اچھے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، فاطمہ کا، مخزومیہ کا۔ اللہ کے نبی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ تاریخی جملے کہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا۔ اگر آج اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی ہوتی، آج اس کی جگہ پر محمد کی اپنی لخت جگر ارے میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں آج اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا، آج میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کروا دیتا۔ یعنی عدل و انصاف میں امیر و غریب نہیں دیکھا جائے گا، جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اور ایسا منظر اس زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کی نگاہوں نے بھی دیکھا ہے۔ جنگ بدر کے دن جب نبی اکرم کے چچا حضرت عباس گرفتار کر کے لائے گئے، حضرت عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے تو ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی، جیسے اور جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر لیے گئے، تو جن 70 کافروں میں جو آئے تھے ان میں ایک نبی کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت سب 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ جب حضرت عباس پیر پھیلاتے تھے تو روتے تھے، کیونکہ پیر کی بیڑیاں اتنی ٹائٹ تھیں جو ان کو تکلیف دیتی تھی۔ اپنے چچا کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن آپ رو دیے اور آگے بڑھ گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو دیے لیکن آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اپنے چچا عباس کی آنکھوں میں کی تکلیف دیکھ کر نبی رو دیے۔ جب نبی اکرم اپنے خیمے میں گئے تو ایک صحابی نے حضرت عباس کے پیر کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا، حضرت عباس کے پیر کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا۔ جب پیر کی بیڑی ڈھیلی کر دی گئی تو ان کو نیند آ گئی۔ رات میں اللہ کے نبی اٹھے، کیا دیکھتے میرے چچا بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس نے میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا؟ صحابی اٹھے تمام، اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہ میرے چچا بڑے آرام سے سو رہے ہیں، ان کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کر دیا؟ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے کیا۔ آپ نے کہا کیوں؟ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا تھا ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کرنے کے لیے، پھر تم نے کیوں ڈھیلی کر دی؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے چچا کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا محبت میں آنسو آ جانا اور بات ہے، لیکن انصاف کا مڈر و خون کر دینا دوسری بات ہے۔ اگر تم نے میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیا ہے تو تم نے اور لوگوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیوں نہیں کیا؟ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا، جاؤ سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر تم سب کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ جو سارے قیدیوں کو سزا ملے گی وہی میرے چچا کو بھی ملے گی۔ اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کی جائیں گی تو سب کی جائیں گی۔ جاؤ سب کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو۔ یہ عدل تھا، انصاف تھا، اپنوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو تقوی کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو دنیا کی تمام عورتوں کو بہن کی نظر سے دیکھنے کا حکم دے کر تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ قرآن ہے جو کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بہت ہی کھلی ہوئی برائی اور بہت ہی گندا راستہ ہے۔ ساء سبیلا، بہت غلط اور گندا راستہ کہا ہے قرآن میں۔ راستہ کیوں کہا ہے؟ یہ سڑک کیوں کہا ہے؟
کیونکہ اس سڑک پر جب آدمی کوئی چلتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ جب زنا کے ارادے سے کوئی آدمی چلتا ہے، تو جس راستے پہ وہ چل رہا ہے یہ اتنی گندی سڑک ہے، اتنا گندا راستہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہو، اس کا آخری کنارہ تمہاری بہن اور بیٹی تک پہنچ رہا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارے اٹاوے کا ایک لڑکا تھا، کسی امیر آدمی نے اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو جیل بھجوا دیا، اور اس آدمی کو 3 سال کی یا 4 سال کی سزا ہو گئی۔ مقدمہ چلا، سزا اس کی ایک ہی بہن تھی بیچاری، نہ باپ تھا نہ ماں تھی نہ بھائی تھا، اس کی ایک بہن تھی۔ وہ رکشہ چلاتا تھا اور تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے اپنی بہن کی شادی کا انتظام کرنا چاہتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب اس کو جیل میں جانے کی فکر وہ نہیں تھی، تکلیف یہ تھی کہ اب میری بہن کا کیا ہو رہا ہوگا۔ 4 سال کے بعد جب وہ چھوٹا تو بہن جیل کے دروازے پر اپنے بھائی کا استقبال کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بہن کو گلے سے لگایا، اپنی بہن کو خوش و خرم دیکھا تو پوچھا میری بہن کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گاؤں والوں اور محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہے، مجھے اپنے گھر میں بیٹی کی طرح رکھا ہے، میرے کھانے پینے کا کپڑوں کا برابر خیال رکھتا ہے، میرے علاج کا برابر خیال رکھتا ہے۔ آج تک آپ کی بہن پر کسی نے غلط نظر نہیں ڈالی۔ آئے میرے بھائی، اس بہن نے جو جملے کہے وہ سنو، آئے میرے بھائی، آپ محلے والوں نے اور یہاں کے نیک لوگوں نے، بزرگوں نے اگر میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آپ کی بہن آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار تھی۔ میں اپنے بھائی کو کسی طرح چھڑاتی، میں اپنا جسم بیچتی لیکن اپنے بھائی کو چھڑاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ بھائی کا ایک جھناٹے دار تھپڑ اپنے بہن کے گال پر پڑتا ہے اور پھر منہ بند کر کے کہتا ہے خاموش، تیری ہمت کیسی ہوئی اتنا گندا جملہ بولنے کی؟ اس نے کہا بھائی گاؤں والوں نے ساتھ دیا اس لیے، میں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کیا کرتی، میرے پاس اور کون سا راستہ تھا؟ اس نے کہا میری بہن تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بھائی نے 4 سال کس طریقے 4 سال کی سزا پائی، اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ تجھے پالا اور پوسا، میرے باپ تجھے چھوٹے سے پڑھنے چھوڑ گئے تھے، جوان میں نے تجھے کیا، کھلا پلا کے بڑا میں نے کیا، تیری شادی کی فکر مجھے ہے، تیرے چکر میں تیری شادی کے لیے میں نے اپنی شادی تک نہیں کی ہے کہ پہلے تیرا گھر بسا دوں گا۔ میری بہن، تیرا بھائی رکشہ چلاتا ہے، اور غور سے سن، تیرا بھائی رکشہ چلاتا ہے، تیرے بھائی کے رکشے پر کالج کی لڑکیاں بیٹھتی ہیں، تیرے بھائی کے رکشے پر اسکول کی لڑکیاں بیٹھتی ہیں، تیرا بھائی اپنے سر کے گمچے سے اس کو صاف کرتا ہے سیٹ کو، اور کالج کی لڑکیوں کو اور کالج اسکول کی لڑکیوں کو اس رکشے پہ بٹھا کے میں ان کو اسکول چھوڑتا ہوں۔ آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں بیٹھی ہیں کالج کی اسکول کی، تیرے بھائی نے ان کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ سنو نوجوانوں، پوری تقریر ختم، اس ایک جملے کو لے لینا اصلاح معاشرے پر کافی ہے۔ یہ موبائلوں میں اور واٹس ایپ پر جو بدتمیزی کا طوفان کھڑا ہوا ہے، لڑکے اور لڑکیوں نے جو آگ لگائی ہے، میرے یہ جملے کافی ہے۔ اس لڑکے کے جملے ہی پوری تقریر کا لب لباب ہے، اسی پر عمل کر لینا، بس سمجھ لو کہ جلسہ کامیاب۔ تیرے بھائی